إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی کے بعد کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس کے بعد آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے ساتھی اپنے دوست قاری صاحب حافظہ اللہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں جامع مسجد رحمانی اہل حدیث کی انتظامیہ کی طرف سے، یہاں کے نمازیوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے شکریہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، حالات کیسے بھی ہوں، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ان کا یہاں آنا اور بڑی ترتیل کے ساتھ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ جانتے ہیں قاری صاحب کپڑے کے تاجر ہیں اور پورے سال کی مصروفیت ایک طرف ہوتی ہے، اس مہینے میں اس کام کی مصروفیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کا پیر ڈہی بخش کالونی سے یہاں اپنی مدد آپ کے تحت آنا اور جانا، بے لوث خدمت، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، ان کے امور میں، دینی کاموں میں، ان کے گھرانے میں، فیملی میں اپنی برکت نازل فرمائے۔ میں پہنچا اور ہمارے فاضل دوست محترم الشیخ محمد وقار کے ابراہیم حافظہ اللہ آخرت کے حوالے سے بہت پیارے دلائل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ کاش کہ وہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے اور ہمیں کچھ فائدہ زیادہ ہوتا رہتا۔ جب کہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن مجھے دیکھ کر آپ نے گفتگو کو مختصر نہیں کرنی، میں آ کر بیٹھوں گا، سنوں گا، لیکن انہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور بہت جلدی چھوڑ دیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے کہا ان کو جزائے خیر دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کا معاملہ
ایک حساس معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، 100 کی ایک بات ہے، ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں رہے گا، بات ہی ختم۔ وہ ایسا منظر ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور اس قدر ہولناکی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس میدان میں کسی کو کوئی نظر نہیں آئے گا، اس قدر پریشانی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ ایک آدمی جب نشے میں ہوتا ہے اس کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے آگے کون جا رہا ہے، میرے دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے، مدہوش ہوتا ہے۔ قیامت نے کہا، قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ فرماتا ہے قیامت دن ایسے ہوگا، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، ایسا محسوس ہوگا کہ یہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس قدر نشے میں ہوں گے، آپ حیران ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں مرد ہوں یا عورتیں، سب ننگے بدن ہوں گے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، ننگے بدن ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، نہ مرد کے جسم پر نہ عورت کے جسم پر۔ اس پر ذرا غور تو کریں۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسی مدہوشی ہوگی۔ جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا قیامت دن ایسے ہوگا، مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ایک دوسرے کا صدر دیکھیں گے، ایک دوسرے کا صدر دیکھیں گے، کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الامر اشد، الامر اشد، عائشہ الامر اشد، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کسی کو اپنے علاوہ کوئی اور کا پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ صدر کیا دیکھیں گے، صدر کیا دیکھیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں کیسا وہ ہولناکی والا منظر ہوگا۔ گناہ گار تو اپنے گناہوں کے پسینے میں پریشان ہوں گے، اور دنیا اور آخرت کے پسینے میں فرق ہے۔ دنیا میں جب کسی شخص کو پسینہ آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے جسم میں نکھار آ گیا، جسم کھل گیا، پسینہ آ گیا۔ پسینے میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کے پسینے سے بچا لے۔ وہ پسینہ کیسا ہوگا؟ اس پسینے میں کرنٹ ہوگا، کرنٹ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں اگر پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا جائے اور اس پانی میں کوئی بندہ ہو تو کیا بنے گا؟ دنیا کے پانی کے اندر اگر کرنٹ چھوڑ دیں اور وہاں کوئی بندے پھینک دیں کیا بنے گا؟ حالانکہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ سامنے جہنم ہوگی، دہکتی ہوئی جہنم، شعلے مارتی ہوئی جہنم۔ اس کے باوجود بھی آپ حیران ہوں کہ جن لوگوں کو پسینہ ہوگا اور پسینے میں پریشان ہوں گے،
تو وہ اتنا تکلیف میں ہوں گے، اتنا تکلیف میں ہوں گے، اتنا تکلیف میں ہوں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ رب ارہنی ولو الی النار، رب ارہنی ولو الی النار، اے اللہ، اے اللہ ہمیں اس پسینے سے بچا لے، بھلے اس کے بدلے جہنم میں ڈال دے۔ اب آپ سوچیں، چونکہ جہنم میں گئے نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جہنم میں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جو اس وقت تکلیف میں ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی تکلیف نہیں دیکھی۔ پاؤں میں تکلیف ہے کسی کی، وہ آپ کو یہی کہے گا ایسی تکلیف نہیں دیکھی۔ وہاں جو لوگ پسینے میں ہوں گے، اس پسینے میں ایسا خطرناک کرنٹ ہوگا کہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے رب ارہنی ولو الی النار، اے اللہ اس پسینے سے بچا لے، بھلے اس کے بدلے ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ اور دن بھی کوئی مختصر دن نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے گی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دن ہے، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، سایہ نام کوئی چیز نہیں، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں، سایہ نہیں۔ نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، کچھ نہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ کوئی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے، وہ دن آنے والا ہے، یہ کسی وقت بھی پیغام میرے پاس بھی آ جائے گا، آپ کے پاس بھی آ جائے گا۔ من مات فقد قامت قیامت، ہو روح قبض ہو گئی، معاملہ آخرت کا شروع ہو گیا، اس کے لیے تیاری کرو۔ چوٹی کے امام ہیں سعید رحمہ اللہ، تابعی ہیں، ان سے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے، کوئی دعا بتائیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ گھبراہٹ سی ہے، گھبراہٹ سی موت کے بارے میں، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کو رونق بنا دیا ہے اور تم نے اپنی آخرت برباد کر دی، تمہاری آخرت خراب ہے، دنیا بڑی رونق والی تم نے بنا لی ہے، اس لیے جس کو تم نے برباد کیا ہوا ہے وہاں کیسے جاؤ گے؟ اور جس کو تم نے رونق بخشی ہوئی ہے اس کو کیسے چھوڑو گے؟ یہی معاملات ایسے ہوں، عقیدہ، عمل، اخلاق، کردار، تو پھر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، اور ساتھ 3 نقطے لکھتے تھے، 3 نقطے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسلم تسلم، تمہاری نجات اس میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ دوسرا نقطہ، اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دینا ہوگا، جزیہ، ٹیکس دینا ہوگا۔ تیسرا نقطہ جو لکھتے تھے،
بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے تھے اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا اور جزیہ بھی نہیں دینا تو پھر سن لو، فَإِنِّي آتِيكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ۔ تو پھر عن قریب میں ایک ایسی لشکر لے کر، ایسا قافلہ لے کر، ایسی جماعت لے کر تمہارے پاس آنے والا ہوں جو لوگ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم حیاتی سے محبت کرتے ہو۔ اگر معاملات بڑے پاکیزہ ہوں تو پھر یوں ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، اور رات کے کسی حصے میں، دن کے کسی حصے میں پیغام آ جائے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ لیکن اگر معاملات آخرت کے حوالے سے صحیح نہ ہوں، تیاری صحیح نہ ہو، بس دنیا ہی کی تیاری ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہی کہوں گا، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آخرت کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، لین دین کو بڑا پاکیزہ کر لو، اخلاق پاکیزہ کر لو، حقوق العباد، حقوق اللہ، غور کرو، اپنا آڈٹ کرو، اپنا آڈٹ کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو، ایک وقت آنے والا ہے تمہارا احتساب ہوگا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا احتساب کر لو۔ احتساب میں اپنا عقیدہ چیک کرو، اپنے اخلاق چیک کرو، عبادات کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھو، لین دین کے حوالے سے دیکھو، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہے، آپ کے پاس ملازمین ہیں، ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں کرتے، آپ اگر کسی کے پاس ملازم ہیں بددیانتی تو نہیں کرتے، آپ کے ذمہ جو کام ہے اس کو کس حد تک کرتے ہیں، یہ احتساب ہے اور یہ آخرت کی تیاری ہے۔ باقی یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت کم خوش نصیب ہوں گے جو 70 کے ہندسے کو کراس کریں گے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ غور کرے، باقی کتنا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے اور روح قبض کر کے چلا جائے اور اس کی عمر 60 سال کی ہو، 60 سال، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا عبادات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، آگے سے وہ اپنے عذر پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بہانوں کو سن کر صرف ایک ہی بات کہے گا، کیا میں نے تجھے 60 سال کی عمر نہیں دی؟ بس، کیا میں نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ یہ کوئی کم تھی؟ اب کوئی عذر بہانہ نہیں، کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا، بس یہ ہے سوچنے کی بات۔ تو آج کی ہماری آپ کو پتہ ہے ایک اور تھوڑی دیر کے بعد نشست ہونے والی ہے، ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ ہی ساتھی ہوتے ہیں اس نشست میں، لا محالہ آپ کو وقفہ چاہیے تاکہ دوبارہ آئے۔ لیکن میں آج کے اس آخر میں دعا کے لیے آپ بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کروں گا کہ بڑے خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ دعائیں کریں، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں ایمان اور اسلام پہ چلے جائیں، ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ، بہن، بھائی جو بھی چلے گئے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔
مریضوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ابھی ساتھی نے بھائی عبداللطیف وڈی والے کے حوالے سے کہا، ان کے لیے دعا کرنی ہے دل کی گہرائی سے۔ ہمارے بھتیجے ہیں بھائی عبدالقادر ولی جی، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں کافی بیمار رہے اور علاج ہوتا رہا اور ٹھیک ہو گئے تھے۔ آج اچانک طبیعت بگڑ گئی اور دوبارہ آغا خان میں ان کو داخل کر لیا گیا۔ بڑے دیندار ساتھی ہیں، ان کے لیے آج کے بعد بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، تو دل کی گہرائی سے خلوص سے میں بار بار دیکھ تو رہا تھا کہ محترم شیخ عبدالحق ندیم صاحب نے آنا تھا کہ وہ آتے، وہ دعا کرواتے، لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پہنچے نہیں میرے گھر میں۔ تو اس لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الہ بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَهُ اللهم دمر ديارهم وشدد شملهم وزلزل أقدامهم وفرق بين جماعتهم وفرق بين كلمتهم اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین، بہن، بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب جو بھی ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جائے، اے اللہ 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 ان قبروں کو منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ ان کے آخرت کا معاملہ آسان فرما دے، آخرت کا معاملہ آسان فرما، ان کا آخرت کا معاملہ آسان فرما۔ اے اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ تیرے مہمان ہیں، تو ان کا میزبان ہے، اے اللہ تو ان کی اچھی مہمان نوازی فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ بھائی عبداللطیف، بھائی عبدالقادر جن کی دعائیں آئیں، اے اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں عزت عطا فرما، ان پہ رحم فرما، رحم۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر مظلوم قوم ہے تو مسلمان ہے، اے اللہ، اے اللہ پوری دنیا ان مظلوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے متحد ہو۔ اے اللہ تو ان کا حامی ہے، تو ان کا ناصر ہے، تو ان کا مددگار ہے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم، اے اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے،
جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں ظلم ہے، اور ظلم کی چکی میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ یقیناً ہم گناہگار ہیں، اے اللہ یقیناً ہم گناہگار ہیں، یقیناً ہم گناہگار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہوئے، اے اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہیں، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تو ہم پہ اپنی مہربانی فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کے کی ہیں آج تک دانستہ کی ہیں یا خطاً ہو گئے، اے اللہ سب معاف فرما دے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، اس سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی توفیق عطا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، اے اللہ، اے اللہ تو ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، اور تو نے کچھ دنوں کو مزید مقام دی ہے، اے اللہ یہ مبارک مہینہ آخری عشرہ کی آخری طاقت، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ان لم تغفر من یغفر، ان لم تغفر من یغفر، اللہم اغفر ان لم تغفر من یغفر، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا، ہمیں کون معاف، اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں آتا، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، تو ہمارا داتا، تو ہمارا مشکل کشا، اے اللہ تو ہمارا حاجت روا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو ہی ہم دنیا سے جائیں ہماری روح قبض ہو تو ہماری روح کو اہل ایمان کی روح میں شامل فرما دے، اے اللہ تو ہماری روح کو مومنین، مسلمین، صدیقین، شہداء، انبیاء کی صفوں میں شامل فرما دے، تو قادر ہے، تو قادر ہے، اے اللہ تو قادر ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، سارے اختیارات تیرے پاس، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہوا ہے تو اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ مٹا دے، تو مٹا سکتا ہے، اے اللہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تو جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے رہنے دے، اے اللہ اگر ہم بد نصیب لکھے ہوئے ہیں مٹا دے اور نیک بختوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ ہمارا معاملہ آسان فرما دے، اے اللہ آخر وقت تک دین پر قائم فرما،
اے اللہ کچھ بد نصیب ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں آخر میں بے دین ہو جاتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں شروع میں دیندار بے دین ہوتے ہیں آخر میں دیندار بن جاتے ہیں۔ اے اللہ آخر وقت تک دیندار رکھنا، اے اللہ آخر وقت تک، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ یہ ان مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات تیرے فرشتے آ کر تیرے فضل سے اترتے ہیں۔ اے اللہ یہ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اے اللہ خالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لیں اور تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں، یہ تیری نکرانیاں، یہ تیری خادمہ، اے اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، آئی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، 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 اے اللہ تو ہمیں رحم، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیے ہیں، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اے اللہ مجلسوں سے جدا ہوتے ہیں پھر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، دنیا داری میں غرق ہو جاتے ہیں، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو درخت